بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين۔ یہ علم الصرف کا پہلا درس ہے۔ اس سے پہلے میں ایک دو باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ دروس بالکل ابتدائی طلبہ کے لیے ہیں، ان طلبہ کے لیے ہیں جو پہلی بار مدرسے میں آ رہے ہیں، درجہ اولیٰ میں انہوں نے داخلہ لیا ہے اور اسکول کالج سے آ رہے ہیں، اور ان کی عربی وغیرہ سے مناسبت نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ نہیں ہے، تقریباً ظاہر بات ہے۔ اور یہ ان کی بعض دوستوں کے پرزور اصرار پر، حالانکہ وقت بھی میرے پاس نہیں ہوتا ہے، وقت کی انتہائی کمی ہوتی ہے، لیکن ان کے پرزور اصرار پر اور ان کا کہا میرے لیے حکم کی مانند ہے، تو اس لیے میں ان کا یہ حکم نہیں ڈال سکتا۔ تو اس لیے ان دروس کا آغاز کیا ہے، دیکھتے ہیں کب تک چلتا ہے یہ سلسلہ۔ اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ان دروس کو اچھے طریقے سے میں آگے پیش کر سکوں اور سمجھا سکوں، اور اللہ تعالیٰ یہ دروس آسان فرمائے اور سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی مدد فرمائے ان کے سمجھنے میں، اور اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ بالکل ابتدائی طلبہ کے لیے یہ دروس، تو اس لیے اس میں ان کی سطح پر اتر کر، ان کی سطح پر آ کر انہیں سمجھانا پڑے گا۔ اب ظاہر بات ہے، جب ان کی سطح پر آ کر ان کو سمجھانا پڑے گا تو اس میں پھر تعبیرات میں وہ تدقیق اور وہ گہرائی پھر برقرار نہیں رکھی جا سکتی۔ تو اس لیے بعض چیزیں، بعض اصطلاحات کی تشریح میں ہو سکتا ہے کہ میں ایسی تعبیرات استعمال کروں جو فنی لحاظ سے ان پر اشکال آتا ہو، لیکن چونکہ بالکل دقیق تعبیر جو اشکال سے خالی ہو وہ انتہائی مشکل ہوتی ہے، اور اس کو سمجھنا اور سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے، جبکہ طالب علم مبتدی ہو۔ منتہی طالب علم ہو تو اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہوتا، لیکن مبتدی طالب علم کو اس کی سطح پر آ کر سمجھانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ منتہی طلبہ کو سمجھانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اصطلاحات وغیرہ سمجھتے ہیں، ان کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسی تعبیرات اگر آ جائیں جس پر فنی طور پہ اگر کوئی اشکال ہوتا ہے تو بہرحال اس کا باعث اور اس کا پس منظر یہ سبب ہوگا۔ چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ پہلا درس ہے ہمارا علم الصرف کی تعریف ہے، اور کچھ اصطلاحات ہیں ان کی وضاحت کریں گے۔ علم الصرف کی تعریف یہ کی ہے، اچھا ہمارے پیش نظر جو کتاب ہوگی وہ علم الصرف اولین ہوگی، یہ ابتدائی طلبہ کے لیے بہت بہترین ہے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم تعلیم الصرف وغیرہ جو جامعہ بن الٹاؤن والوں نے مرتب کی ہے اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ علم النحو کا بھی درس ہوگا۔ علم النحو میں ہم بن الٹاؤن والوں کی مرتب کردہ کتاب تعلیم النحو انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ان کی جو تدریبات ہیں تدریب النحو، اور اس طرح علم الصرف میں صرف میں جو ان کی کتاب ہے تدریب الصرف غالباً وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو علم الصرف کی تعریف کیا ہے؟ تو علم الصرف کی تعریف، علم الصرف اولین والوں نے اس کو علم الصرف بھی کہتے ہیں، علم التصریف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صرف کے معنی ہے پھیرنا، تبدیلی کرنا۔ اس علم میں بھی چونکہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، تبدیلیاں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک کلمے کو دوسرے کلمے کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، اس لیے اس علم کو علم الصرف کہتے ہیں، علم التصریف کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثلاً کس طرح ایک کلمے کو دوسرے کلمے کی طرف پھیرا جاتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ضرب مصدر ہے، ضرب یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم پھیرتے ہیں کس کی طرف؟ اس کو ہم پھیرتے ہیں ضربہ ماضی کی طرف، یہ جو نیچے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو صرف ہوا یا نہیں ہوا؟ پھیرنا ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ ضربہ ہے، اس کو ہم پھیرتے ہیں یضربو کی طرف، تو اس سے فعل مضارع بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یضربو اس میں فاعل اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو یضربو کو آپ پھیریں گے کس کی طرف؟ ضاربون کی طرف۔ طریقہ ہے، اس کا قانون ہے، ظاہر بات آگے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح مضروبون اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ یضربو کے بجائے یضربو سے بنائیں گے، یضربو سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یضربو کو مضروبون کی طرف پھیریں گے۔ اضرب اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو کس سے بنائیں گے؟ تضربو سے، ٹھیک ہے نا۔ تضربو سے بنائیں گے تو تضربو کو ہم نے پھیرا قانون کے مطابق، قاعدے کے مطابق، تو کیا بن گیا؟ اضرب بن گیا۔ تو چونکہ اس علم میں صرف کے معنی کیا ہے؟ پھیرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس علم میں بھی ایک کلمے کو دوسرے کلمے کی طرف، ایک صیغے کو دوسرے صیغے کی طرف پھیرا جاتا ہے، تو اس ہیر پھیر
کی وجہ سے اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم الصرف یا علم التصریف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا اپنے قاعدے ہیں، وہ آگے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں علم الصرف کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان ہوتی ہے. صیغہ کا کیا مطلب ہے؟ اب صیغہ کی گہرائی میں نہیں جاتا ہوں، کیونکہ صیغہ کی جو گہری تعریف ہے تو وہ ظاہر بات ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں اس کی ایسی تعریف کرنے کی کوشش کروں گا جو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. صیغہ آپ یہ سمجھے کہ ایسا لفظ ہے نا جو ایک خاص شکل پر ہوتا ہے. صیغہ ایک ایسا لفظ ہے جو خاص شکل پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس خاص شکل پر بہت سارے کلمات آ سکتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ فعل، کیا ہے؟ یہ فعل. ٹھیک ہے، یہ فعل ہے. اب اس کی ایک خاص شکل ہے. کس طرح خاص شکل ہے؟ دیکھیں اس میں فا کلمہ پہلے ہے، عین کلمہ بعد میں ہے، اور لام کلمہ سب سے آخر میں ہے. تو دیکھو حروف ہیں مگر ایک خاص ترتیب سے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس میں فا کلمے پر فتحہ ہے، عین کلمے پر فتحہ ہے، لام کلمے پر فتحہ ہے. ٹھیک ہے نا، تو دیکھیں حرکات ہیں ایک خاص ترتیب سے ہیں. ٹھیک ہے، اب تو یہ ایک خاص شکل بن گئی اس کلمے کی، اس کو صیغہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اب صیغہ جو ہوتا ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے، یعنی وہ لفظ جس کی ایک خاص شکل ہوتی ہے اور اس خاص شکل پر بہت سارے الفاظ آتے ہیں. اب دیکھیں فعلہ پر، اس فعلہ کی شکل پر بہت سارے الفاظ آئیں گے. مثلا کیا؟ ضربہ. ٹھیک ہے، اسی طرح فتح، اسی طرح نصر، اسی طرح مثلا قتل. ٹھیک ہے نا، اسی طرح مثلا اب یہ دیکھیں یہ سب اس خاص شکل پر آئے ہیں تو اس کو صیغہ کہتے ہیں. یہ سب صیغے ہیں. اب یہ سب کیا ہیں؟ صیغے ہیں. تو وہ لفظ جس کی ایک خاص شکل ہوتی ہے اور خاص شکل پر بہت سارے الفاظ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صیغہ کہتے ہیں. وہ خاص شکل کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ ایک خاص حروف کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ حروف کو ذکر کیا جاتا ہے. اس میں آپ حرکات بھی ایک خاص ترتیب سے ذکر کرتے ہیں، آگے پیچھے نہیں کر سکتے. اگر سکون آتا ہے اس میں تو سکون بھی ایک خاص ترتیب سے آپ ذکر کریں گے. ٹھیک ہے نا، آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. مثلا فاعل، دیکھیں فاعل. ٹھیک ہے، فا پہ فتحہ ہے اور عین پہ کیا ہے؟ کسرہ یعنی زیر. یہ کسرہ زیر آگے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. دیکھیں فاعل. اب دیکھو اس لفظ کی بھی ایک خاص شکل ہے اور اس خاص شکل پر بہت سارے کلمات آتے ہیں. کون کون سے آتے ہیں؟ مثلا مثال کے طور پر خاص شکل کس طرح ہے کہ دیکھیں اس میں فا کلمہ پہلے، اس کے بعد الف ہے. الف کو ہٹا نہیں سکتے آپ. ٹھیک ہے، ورنہ یہ صیغہ بدل جائے گا، کچھ اور بن جائے گا، کوئی اور صیغہ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا، اب عین اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ لام ہے. تو یہ خاص شکل ہے. اس میں دیکھو حرکات سکنات بھی خاص ترتیب سے ہیں. پہلے حرف پہ فتحہ آیا ہوا ہے یعنی زبر، اور تیسرے حرف پہ کیا آیا ہوا ہے؟ زیر. ٹھیک ہے نا، اور آخر کا تو خیر وہ تو بدلتا رہتا ہے، فاعل فاعل فاعل. اب اس کلمے کی یہ خاص شکل حاصل ہو گئی. اس خاص شکل پر بہت سارے کلمات آتے ہیں. تو صیغہ کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ ہوتا ہے جس کی ایک خاص شکل ہوتی ہے، یعنی اس میں حروف، حرکات، سکنات ایک خاص ترتیب سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور اس شکل پر بہت سارے کلمات آتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی دیکھیں نا، ضارب مارنے والا، فاتح ناصر مدد کرنے والا، قاتل. ٹھیک ہے نا، سارق چوری کرنے والا. یہ تو میرے خیال میں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ صیغہ کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اب صیغے جو ہے نا مختلف ہوتے ہیں. اب ان کے درمیان آپ فرق کس طرح کریں گے؟ مثلا دیکھیں ضربہ، یہ بھی صیغہ ہے، فعل ماضی ہے. یضرب یہ بھی صیغہ ہے، فعل مضارع ہے. ضارب یہ بھی صیغہ ہے، فعل اس میں فاعل ہے. مضروب یہ بھی صیغہ ہے، اس میں مفعول ہے. اضرب یہ بھی صیغہ ہے، فعل امر ہے. ٹھیک ہے، اب اسی طرح مثلا فعل ماضی میں پھر بہت سارے صیغے نکلتے ہیں. مثلا دیکھیں، صحیح ہے، ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا. ٹھیک ہے، ضربتا ضربنا ضربت ضربتم. اب یہ صیغے ہیں، یہ سب فعل ماضی کے صیغے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں فرق جو علم آپ کو بتائے گا وہ علم الصرف ہے. یہ ضربہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، آگے آ جائے گا انشاءاللہ صرف سمجھانے کی غرض سے. یہ تثنیہ مذکر غائب کے لیے آتا ہے. یعنی واحد مذکر غائب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک شخص جو موجود نہیں ہے اور وہ مذکر ہے، یعنی اس نے مارا. واحد مذکر غائب. ضربا ان دو مردوں نے مارا یا ان دو آدمیوں نے مارا. ضربو ان سب مردوں نے یا ان سب آدمیوں نے مارا. ضربت اس ایک عورت نے مارا.
تو یہ صیغہ مختلف ہے اس سے، یہ اس سے مختلف ہے، یہ اس سے مختلف ہے، یہ اس سے مختلف ہے، تو ان کے درمیان یہ فرق آپ کو کون سا علم سکھاتا ہے؟ علم الصرف، ٹھیک ہے نا؟ تو مختلف صیغوں کے درمیان، مختلف کلمات کے درمیان فرق یہ آپ کو کون سا علم سکھاتا ہے؟ یہ آپ کو سکھاتا ہے علم الصرف۔ اب دیکھیں ادھر فعل امر ہے، ضراب اسم مبالغہ ہے، اضرب اسم تفضیل ہے، ما اضرب یہ فعل تعجب ہے، اور یہ ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ آپ کس طرح پہچانیں گے ضربہ فعل ماضی ہے، ضربہ فعل مضارع ہے، ضارب اسم فاعل؟ تو میں نے یہاں لکھا ہوا ہے اس لیے آپ کو پتہ چل گیا، لیکن اس کے لکھے بغیر بھی انشاءاللہ جب آپ علم الصرف پڑھیں گے تو آپ یہ پہچان لیں گے کہ یہ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، فعل امر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے درمیان فرق جس علم سے حاصل ہوتا ہے اس کو علم الصرف کہتے ہیں۔ لفظوں کو گرداننے کا طریقہ آتا ہے، جس علم سے آپ کو لفظوں کو گرداننے کا طریقہ آتا ہے نا، گردان کسے کہتے ہیں؟ گردان کا مطلب یہ ہے نا، مثلا یہ ضربہ، یہ کیا ہے؟ یہ ایک صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کی آگے ایک گردان ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ غائب کا صیغہ ہے، اب اس کے آگے ایک گردان ہے، کہاں تک؟ یہاں تک، یہ غائب کی صیغوں کی گردان ہے، ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ پھر آگے یہ جو ہے نا یہ حاضر کے صیغے آ جاتے ہیں۔ یہ غائب کے کس طرح ہیں؟ یعنی اس ایک مرد نے مارا، ان دو مردوں نے مارا، ان سب مردوں نے مارا، اس ایک عورت نے مارا، ان دو عورتوں نے مارا، ان سب عورتوں نے مارا۔ دیکھو سب غائب کے صیغے ہیں اور ان کی ایک گردان ہے خاص، ٹھیک ہے نا؟ کہ واحد کو بھی آ گیا، شامل ہو گیا، یہ تثنیہ کو بھی شامل ہو گیا، دو کو، جمع کو بھی شامل ہو گیا، اچھا مؤنث کو بھی شامل ہو گیا، تثنیہ مؤنث کو بھی شامل ہو گیا، جمع مؤنث کو بھی شامل ہو گیا۔ آگے پھر حاضر کے لیے بھی مستقل گردان ہے، ٹھیک ہے نا؟ واحد مذکر حاضر، تو نے مارا، تثنیہ مذکر حاضر، تم دو مردوں نے مارا، ضرب تم سب مردوں نے مارا، جمع مذکر حاضر، ضربتی تو ایک عورت نے مارا، تجھے ایک عورت نے مارا، تو ایک عورت نے مارا، ضرب تم دو عورتوں نے مارا، ضرب تم سب عورتوں نے مارا۔ اب یہ متکلم کے لیے کہ میں نے مارا اور ہم نے مارا، دو نے یا چار نے مارا، پانچ نے مارا، اس کے لیے یہ ہے، اس کو گردان کہتے ہیں۔ گردان کیسے کہتے ہیں؟ جس میں واحد، تثنیہ، جمع، مذکر مؤنث، ٹھیک ہے، غائب، حاضر، متکلم، یہ سب آ جائے اس کو گردان کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر صیغے کی اپنی گردان ہے، تو فعل ماضی کی اپنی گردان ہے، ٹھیک ہے، فعل مضارع کی اپنی گردان ہے، جس طرح آپ نے اوپر پڑھا، ٹھیک ہے؟ یہ فعل مضارع کی اپنی گردان ہے، یضربو، یضربان، یضربون، تضربو، وہ بھی اسی طرح مذکر، مؤنث اور غائب، متکلم، حاضر سب کے لیے۔ ضاربون اس میں فاعل اس کی اپنی گردان ہے، ضاربون، ضاربان، ضاربون، ضاربتون، ٹھیک ہے نا؟ تو جس علم سے آپ کو لفظوں کی گردان کا طریقہ آتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ علم الصرف۔ علم الصرف آپ کو یہ دو چیزیں سکھاتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ایک صیغے سے آپ دوسرا صیغہ کیسے بنائیں گے، ایک صیغے سے آپ دوسرا صیغہ کیسے بنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا دیکھیں میں نے آپ کو یہاں بتایا نا کہ ضربون یہ مصدر ہے، اس سے آپ فعل ماضی کس طرح بنائیں گے؟ یہ آپ کو کس طرح پتہ چلے گا؟ علم الصرف سے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ یضربو فعل مضارع، اس کو آپ کس طرح بنائیں گے؟ اس کو آپ ضربہ فعل ماضی سے بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں فاعل ضاربون، اس کو یہ کس طرح بنے گا؟ یہ آپ کو یضربو سے بنانا پڑے گا۔ کس طرح بنانا پڑے گا؟ آپ کو علم الصرف سکھائے گا، اس کا اپنا قاعدہ ہے۔ مضروبن کس سے بنے گا؟ مضروبن یضربو سے بنے گا، کس سے بنے گا؟ یضربو سے، یضربو نہیں، اچھا یضربو، یہ سب آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خود سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اضرب یہ کس سے بنے گا؟ یہ تضربو سے بنے گا، کس سے بنے گا؟ یہ تضربو سے، ٹھیک ہے؟ تضربو، کسی اور سے نہیں بنے گا، تضربو سے بنے گا۔ کون سا لفظ کون سے لفظ سے بنے گا، کس طرح بنے گا، یہ سب آپ کو علم الصرف سکھائے گا۔ تو یہ ہے علم الصرف۔ تو علم الصرف وہ علم ہے جس سے آپ کو تین چیزیں معلوم ہوتی ہیں: صیغوں کی پہچان، لفظوں کو گرداننے کا طریقہ، اور ایک صیغے سے دوسرا صیغہ کس طرح بنائیں گے اس کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لفظ کو، صیغے کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں، ٹھیک ہے نا؟ یضربو کو یضربو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یضربو کو یضربو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جہاں یضربو پڑھنا ہوگا وہ آپ کو بتائے گا کیا کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس علم الصرف سے آپ کی غلطیاں درست ہوں گی، لفظی غلطیاں، لیکن آخر والی نہیں۔ آخر والی غلطیاں، آخر میں کیا آئے گا کلمے کے؟ یہ آپ کو علم النحو سکھائے گا، ٹھیک ہے؟ درمیان میں حرکات سکنات کس طرح آئیں گی یہ آپ کو علم الصرف سکھائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ فرق ہے دونوں میں۔ کچھ اصطلاحات ہیں آسان ہیں۔ ضمہ کس کو کہتے ہیں؟ پیش کو کہتے ہیں۔ یہ میں نے یہاں مثالیں لکھی ہوئی ہیں، مثلا دیکھیں یہ پیش ہے، یہ کیا ہے؟ یہ یا کے اوپر پیش ہے یا نہیں ہے، اس کو ضمہ کہتے ہیں علم النحو میں، عربی میں، اور اسی طرح علم الصرف میں، ٹھیک ہے نا؟ فتحہ کس کو کہتے ہیں؟ فتحہ جو ہے یہ دیکھیں، اب یا پر یہ زبر ہے نا، ٹھیک ہے؟ یا پر یہ جو زبر ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فتحہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اور زیر کو کیا کہتے ہیں؟ زیر کو، اب یہ دیکھو یہ را پر زیر ہے نا، اس کو کسرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ میں نے یہاں پر یہ دیکھیں لکھی ہوئی ہے، یہ ضمہ ہے، یہ فتحہ ہے، یہ کسرہ ہے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو گول سا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں سکون. یہ دیکھو ضربنا، با ساکن ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں سکون یا جزم. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. صحیح ہے. حرکت کسے کہتے ہیں؟ انہی بس حرکت، زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. ظاہر بات ہے، ضمہ فتحہ کسرہ اس کو حرکت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سکون اور جزم یہ میں نے بتایا حرکت نہ ہو تو دیکھو یہ سکون اور جزم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں حرکت نہیں، نہ پیش ہے، یہاں پر نہ ضمہ ہے، نہ فتحہ ہے، نہ کسرہ ہے. حرکت نہیں ہے تو اس لیے کیا ہوگا؟ یہ سکون اور جزم ہوگا. ٹھیک ہے. تشدید کیسے کہتے ہیں؟ ایک حرف کو 2 مرتبہ آپ پڑھیں. ٹھیک ہے نا. مثلاً مدہ، یہاں پر کیا یہ مدہ، یہ کیا؟ یہ تشدید ہے، یہ تشدید کی علامت ہے اوپر. اس کو آپ 2 مرتبہ پڑھتے ہیں اس حرف کو. کیوں؟ کس طرح؟ مدہ، 2 حروف. مشدد جو ہوتا ہے وہ 2 حروف سے بنتا ہے، دونوں حروف ایک ہوتے ہیں. دال دیکھو، دو دال ہیں، یعنی ایک ہی حرف، ایک ہی جنس کا، ایک ہی قسم کا ہے. ٹھیک ہے نا. مدہ، فرہ یعنی فرہ، 2 رائے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اور ایک طرح کی ہیں، 2 حروف ہوتے ہیں ایک طرح کے، ان کو ڈبل پڑھا جاتا ہے. ایک حرف کو 2 بار، پہلے کو ساکن دیکھیں مدہ، اور دوسرے کو حرکت کے ساتھ پڑھا، جیسے عضا. ٹھیک ہے نا. عضا، اس طرح ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا عضا، اس کو ملائیں تو کیا ہو جائے گا؟ عض. ٹھیک ہے. مضموم کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر ضمہ آ جائے اس کو مضموم کہتے ہیں. جس حرف، اچھا تنوین انہوں نے یہاں پر لکھا ہے. تنوین کیسے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو. اب دیکھیں 2 ضمے یہاں پر ہیں، اس کو تنوین کہیں گے. یہاں پر 2 فتح ہیں یعنی 2 زبر ہیں، اس کو تنوین کہیں گے. یہاں 2 زیر ہیں یعنی 2 کسرے ہیں، اس کو تنوین کہیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا مضموم اس حرف کو کہتے ہیں جس پر پیش یعنی ضمہ ہو. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ضاد پر زبر یعنی فتحہ ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ضاد کو مفتوح. ٹھیک ہے. اور بھی مثالیں میں نے رکھی ہوئی تھی. مثال کے طور پر یہ دیکھیں، یہ یا پر فتحہ ہے تو یا کیا ہوگا؟ مفتوح. را پر کسرہ ہے نا، زیر ہے، اس کو یا را کو مکسور کہیں گے. را کو مکسور کہیں گے، فتحہ کسرے کو نہیں، را کو مکسور کہیں گے. یا پر یہاں ضمہ ہے، یا پر تو یا کو کیا کہیں گے؟ مضموم. ٹھیک ہے. اور جس حرف پر سکون ہو، جسے ضاد پر سکون ہے، جزم ہے نا، اس کو کیا کہیں گے؟ ساکن یا مجزوم. ساکن یا مجزوم. ٹھیک ہے. متحرک کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ساکن جس پر حرکت نہ ہو. مشدد ڈبل جس پر تشدید ہو. اب دیکھیں یہاں پر دال مشدد ہے، یہاں پر دال یہاں پر کیا مشدد ہے کیونکہ اس پر تشدید ہے. حرف علت کسے کہتے ہیں؟ تو حرف علت جو ہے وہ 3 ہے. حرف علت کتنے ہیں؟ 3 ہے. واو، الف، یا. ان کو اگر جمع کریں گے ایک ساتھ پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ وائی. ٹھیک ہے نا. تو یہ حروف علت ہیں. کیا کام دیتے ہیں؟ جس کلمے میں آ جائے حروف علت جو ہے نا، یہ ایک مصیبت ہے پوری. ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ سے کافی تبدیلیاں کلمے میں آتی ہیں. حروف علت نہ ہو اس کلمے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ صحیح یا سالم. ٹھیک ہے نا. بارہ صحیح سالم میں فرق ہے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی. تو اس کو حرف علت کے معنی کیا ہے؟ بیماری. تو یہ حروف مستقل بیماری ہے، ان کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے. کیوں بیمار ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو پھر کافی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ واو اصل میں یہ تھا، اس سے یہ ہو گیا، اور واو جو ہے نا مثلاً الف سے پہلے ضمہ تھا تو الف واو ہو گیا، الف سے پہلے کسرہ تھا تو یا ہو گیا، واو پر فتحہ ہے، واو متحرک ہے یعنی اس پر حرکت ہے، اس سے پہلے فتحہ ہے تو واو کو الف سے بدلیں گے. کافی مسائل ہوتے ہیں، اس لیے اس کو حرف علت کہتے ہیں. یعنی یہ مصیبت والے حرف ہیں، بیماری والے حرف ہیں. ٹھیک ہے. صیغہ کسے کہتے ہیں؟ تو صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، اس کی میں تشریح کر چکا ہوں. صیغہ اس لفظ کو کہتے ہیں جس کی خاص قسم کی شکل ہوتی ہے. جو کس طرح حاصل ہوتی ہے وہ شکل؟ حروف اور حرکات و سکنات کوئی خاص ترتیب سے رکھنے پر حاصل ہوتی ہے، وہ میں پہلے بتاؤں. اور اس پر کئی حروف آتے ہیں، اس شکل پر کئی کلمات آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا اسم نام کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں، زمانہ جو ہے وقت کو کہتے ہیں. اور وقت 3 ہے: ماضی، گزرا ہوا، حال موجودہ، اور مستقبل آنے والے. 3 زمانے: ماضی، حال، مستقبل. ٹھیک ہے. اور یہ انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے. فعل ماضی کیسے کہتے ہیں، فعل مضارع کیسے کہتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب